مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الجابر چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حاملہ عورت اور اس کے بچے کے قاتل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے ان کے بارے میں بتائیں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. شکریہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بواسطہ امام مالک ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ حذیل کی ایک عورت نے دوسری عورت کو گرا دیا تو اس عورت کا حمل ساقط ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا باندی آزاد کرنے کا حکم دیا. امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دوسری کو پتھر سے مارا اور عورت اور پیٹ میں موجود بچے کو قتل کر دیا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عورت نے دوسری کو فسطاط کی لکڑی سے مارا. وہ عورت حاملہ تھی اور اس کی سوکن تھی چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے خاندان پر مقرر کی اور پیٹ میں موجود بچے کے بدلہ میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دوسری کو کپاس کی خشک لکڑی سے مارا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے سمیت قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے اور بچے کے بدلہ میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور غلام کی قیمت 50 دینار یا 600 درہم مقرر کی تھی. علامہ عبدالرزاق حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ قاتلہ کے شوہر کا نام حمل بن مالک بن نابغہ اور قاتلہ کا نام عفیف بنت مسروع اور مقتولہ کا نام ملیکہ بنت عویم تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کو قتل نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف لیث سے، وہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بدلہ غلام کا حکم دیا. وہ قاتلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث بیٹے اور شوہر کو دی اور دیت قاتلہ کے اسباط پر مقرر کی. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا شاندار فیصلے صادر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے. آمین ثم آمین. شکریہ.